میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ بتائیے، کیا کبھی آپ باوضو بیٹھے ہوں اور اس حالت میں مچھر نے آپ کو کاٹا اور مچھر کاٹ کر کے آپ کا خون چوس کر کے اڑ گیا، یا آپ مچھر جب خون چوس رہا تھا آپ نے اس کو مارا اور وہیں پہ مچھر مر گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین سامعین، اسلامی بھائی اور بہنوں، آج آپ کے لیے انتہائی اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ بتائیے، کیا کبھی آپ باوضو بیٹھے ہوں اور اس حالت میں مچھر نے آپ کو کاٹا اور مچھر کاٹ کر کے آپ کا خون چوس کر کے اڑ گیا، یا آپ مچھر جب خون چوس رہا تھا آپ نے اس کو مارا اور وہیں پہ مچھر مر گیا؟ حالانکہ وضو ٹوٹ جانے والی چیزوں میں سے جسم کے کسی بھی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانا یہ نواقض وضو میں سے ہے، یعنی یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جسم سے خون مچھر کے ذریعے سے بھی نکلا تو کیا اس سے آپ کا ہمارا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ یہ سوال ہے یا نہیں؟ یہ سوال پیدا ہونا تھا۔ اگر پیدا نہیں ہوا تو سوال پیدا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آدمی باوضو ہے اور باوضو حالت میں اگر انجیکشن لیتا ہے تو انجیکشن میں بھی بھونکنے پر سوئی نکلتا ہے، یا اگر نس میں لیں گے تو نس میں لینے کی وجہ سے پہلے نسوں کا جو خون ہے وہ آپ کے انجیکشن میں کچھ جاتا ہے، پھر ڈاکٹر اس کو دوا کے ذریعے سے پھر اندر داخل کر دیتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا حکم کیا ہے، اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، یہ جانکاری آپ کو ہونی چاہیے۔ الحمدللہ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جو باریک باریک مسائل ہیں اور جو ضروری اہم ہیں اور بہت زیادہ پیش آنے والے مسائل ہیں، میں آپ لوگوں تک سوشل میڈیا کے حوالے سے پہنچا دوں، تاکہ آپ کو بھی معلومات ہو جائے، آپ کا وضو بھی درست ہو، آپ کی نماز بھی درست ہو۔ اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا اور ماشاءاللہ چینل پر یہ کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت صحت و تندرستی اور استقامت پیدا فرمائے، تاکہ میں یہ کام آپ لوگوں کے لیے کرتا رہوں۔ اگر آپ کو بات اچھی لگتی ہے، ہمارا کام پسند آتا ہے تو لائک بھی کریں، چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، اور ہماری اس بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مسائل جو ہمیں پیش آتے ہیں اور اس کی طرف ہمارا ذہن، ہماری توجہ نہیں جاتی، لیکن شریعت اس کی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو شریعت کی رہنمائی بتا دوں کہ شریعت اس مسئلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں جو انتہائی اہم ہے۔ تو جو لوگ پڑھے لکھے ہیں انہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے میتھمیٹکس ہے، میتھمیٹکس میں فارمولہ ہوا کرتا ہے، اگر فارمولے کا علم ہو تو اس پیٹرن پر جتنے سارے مسائل آئیں گے میتھمیٹکس کے، ان کو آپ حل کر لیں گے آسانی کے ساتھ۔ اسی طریقے سے علماء اصولیین نے، جو فقہائے کرام کی جماعت گزری ہے، جو ماہر لوگ گزرے ہیں، قرآن احادیث کے مضبوطی اور پختگی گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے قرآن و احادیث میں غوطہ لگا کر کے صحابہ تابعین کی زندگیوں کو دیکھ کر کے کچھ اصول مقرر کیے ہیں، جس سے شریعت کے بہت سارے مسائل آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے باوجود آپ یاد رکھیں، چونکہ ماہر ہوا کرتا ہے، اس کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں ایک اصول آپ کو اس لیے بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ سارے مسائل جو میں آپ کو بتاؤں گا اسی اصول کے بنا پر نکلے ہوئے ہیں۔ اس سے آپ کو جو علماء ربانیین ہیں، جو پہلے علماء گزرے ہیں اور اس زمانے میں بھی علماء کرام ہیں، انشاءاللہ اس کی قدر بھی آپ کو بڑھے گی، ان کی محنت کا آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ یقیناً یہ حضرات بھی محنت کرتے ہیں۔ یہ دنیاوی علوم ہی صرف محنت کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دینی علوم میں کافی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ مسائل جن کو حل کرنے کے لیے میں ایک اصول کا سہارا لیتا ہوں وہ کیا ہے۔ وہ اصول یہ ہے، ہر بہنے والے خون یا پیپ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ بالفعل یعنی فوری طور پر بہ رہا ہو یا بالقوہ بہے۔ بالقوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ بہ جائے، بعد میں ہی صحیح، تھوڑی دیر کے بعد صحیح، کچھ وقفے کے بعد ہی صحیح، لیکن اس کے اندر یہ سکت ہے، یہ وہ بالفعل اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ بہنے لگے۔ آپ بالفعل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں پریزنٹ میں، اور بالقوہ کو پاسٹ میں کہہ سکتے ہیں، یعنی پاسٹ میں اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ بہ پڑے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب آئیے چند مسائل کی طرف جو میں نے آپ کو اشارہ کیا ہے۔ وہ مسائل کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ انجیکشن لگواتے ہیں یا گلوکوز چڑھاتے ہیں، اس کو چڑھاتے وقت میں سوئی میں جو
سوئی اگر گوشت میں لیتے ہیں تو گوشت سے نکالنے کے بعد انجیکشن کو نکالنے کے تو خون کی بوند اوپر میں آتی ہے. اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو یاد رکھیں اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، چونکہ اتنی مقدار میں وہ خون نہیں رہتا کہ جس سے آپ کا یہ خون بہہ جائے. البتہ اگر انجیکشن نس میں لیں گے تو پھر نس میں لینے کی بنا پر پہلے نیڈل کے اندر سوئی کے ذریعے سے خون اندر آتا ہے اور اتنا دیکھتے کہ بہنے کی مقدار میں رہتا ہے، پھر اس کو اگرچہ ڈاکٹر اندر ڈال دیتا ہے نسوں کے ذریعے سے، لیکن وہ بہنے کے لائق رہتا ہے. اس وجہ سے یہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. اب آئے دیکھیں مکھی، مچھر، کھٹمل، پسو، چھوٹے چھوٹے جو جانور کہیں چھوٹے چھوٹے جو ہیں پسو، یہ سب ان کے کاٹنے کی بنا پر چونکہ ان کے اندر اتنی زیادہ مقدار میں خون نہیں ہوتی جس کی بنا پر وضو کے ٹوٹنے کا حکم دیا جائے. البتہ بڑا سا جانور جیسے بڑی چیچڑی ہے یا جونک ہے تو یہ کافی مقدار میں خون چوس لیتا ہے، اس کے چوسنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا چونکہ خون بہنے کی مقدار کے برابر جسم سے نکل چکا ہے. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.